کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حنفی نماز کا طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ان کی یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں امام برحق ہیں، سب نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل نکالے، جبھی تو ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث سے مسائل نہ نکالے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے وسیع الظرف تھے کہ ماننے والے سگے بھائی ہیں آپس میں، انما المؤمنون اخوۃ، تو قرآن کی آیت ہے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو کسی کو شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے دشمن تھوڑی ہو گئے، سب مسلمان ہیں اور یہ سب بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ تو اب یہ کہ جس کو یہ اس درجے کے علماء تھے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسئلہ استنباط کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیتیں تھیں۔ مجتہد کی جو ایک ڈیفینیشن ہے جو ان پر پوری اترتی تھی، اور یہ مجتہد مطلق تھے۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ سب درست ہیں، سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، مگر پیروی ایک کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ حنفی مسئلہ لے لیا تو اب اس میں تھوڑا رکاوٹ پڑی، یہ مسئلہ مشکل ہے تو اب شافعی لے لیا تو پھر حنبلی لے، یہ نہیں چلے گا۔ ایک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ، ایک کشتی میں سوار ہوں گے تو کنارے پہنچیں گے، دو کشتیوں پاؤں رکھیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے وہ ایک کی پیروی، ہم حنفی ہیں تو ہم صرف حنفی ہیں۔ امام شافعی ولی اللہ تھے، ہمیں اللہ پاک ان کے قدموں کی دھول کے صدقے بخشے، لیکن ان کے بتائے ہوئے مسائل اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق نہیں ہے تو ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ حنفی تو قرآن میں کہاں ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی، بلکہ بہت بڑا غلط فہمہ ہے، اس کو دل سے نکال دیں۔ کروڑ علماء حنفی ہیں، شافعی ہیں، اور صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو کسی کو یہ نہیں سوچا کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اور آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے کہ حنفی۔ تو یہ سارے علماء جو قرآن و حدیث جن کو مطلب یاد تھے، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، قرآن کریم کی ایک ایک آیت یاد تھی، اور ان کے یعنی کہ ان کی تفسیرات، ان کے شان نزول، ناسخ و منسوخ کے سارے علوم جن کو مطلب یعنی کہ وہ رٹے ہوئے تھے اور معلوم تھے، ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ حنفی مذہب قرآن کے خلاف ہے۔ جو آج کوئی کہہ دے کہ قرآن میں حنفی مذہب نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، سمجھے، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ تو آیت قرآن ہی ہے۔ آپ بولو اردو زبان کہاں ہے، تو اردو میں بات کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے تو اردو چھوڑو۔ اچھا عربی میں بات کریں تو عربی تو آتی نہیں، اس کا کیا کریں، انگلش یہ بھی نہیں آتی۔ تو اب یہ کہ اردو قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا۔ تو پھر یہ کہ آیت کی ایک تفسیر ہوتی ہے، اس کے خلاصے ہوتے ہیں، تو یوں تو ظاہر تو ہر چیز مطلب اگر آپ بولو تو نماز کا طریقہ، ظہر کے 4 فرض، تو رکوع، تو 2 سجدے، تو التحیات تو پڑھنا، تو درود ابراہیم پڑھنا، یہ قرآن سے ثابت کر دے کوئی کہ قرآن میں کہاں ہے بے عین ہی لفظ تو لفظ کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم جو 5 ٹائم پر یہ اذانیں دے رہے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ پہلے آپ غور فرما لیں کہ یہ قرآن سے ثابت کر دیں، پھر حنفی مذہب میں نکال کے دکھا دوں گا یہ قرآن میں۔ یہ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیں۔ قرآن میں کوئی نہ ملے بظاہر تو حدیثوں میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے نا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اولی الامر منکم بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں نا، علماء اہل سنت جو عاشقان رسول علماء، ہمیں ان کو ماننا، ہم کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ایسی کمزور باتیں کرنی کو جا سوچنی بھی نہیں چاہیے، دل میں لانا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ایمان بعضوں کا چلا جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار شریعت کے جو تیسرا حصہ ہے اس میں تقریباً احادیث طیبہ موجود ہیں، جو نماز حنفی طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس پر حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت نے کئی کتابیں
نماز نبوی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پر لکھی ہیں کہ احادیث سے جو طریقہ کار ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ثابت ہے. بے شک